الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ نماز والی درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا اولاً تو ہم بے انتہا شکر گزار بنے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو دولت ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، یعنی ایمان کی دولت. اور اللہ تعالی کا جتنا زیادہ اس بارے میں شکر بجا لائے اتنا کم ہے، کیونکہ آج دنیا کے اندر ایمان والوں کے سوا غیر ایمان والے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ سکون میں نہیں ہے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ سارے اکٹھے ہو جائے، ایمان والوں کے مقابلے میں یہ سارے کے سارے یکتا ہو جائے، یکجا ہو جائے، ہو بھی رہے ہیں، پھر بھی ایک ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھانت قسم کے لوگوں کو جو پیدا فرمائے ہیں، اور ان تمام کو اولاً جب پیدائش ہوئی تھی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل مولد یولد علی فطرۃ واحدہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت واحدہ یعنی ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ابواہما یمجسان وینصران ویحودان،
ان کے والدین چاہے ان کو نصارہ بناتی ہے، ان کے والدین چاہے ان کو یہودی بناتی ہے، ان کے والدین چاہے ان کو مجوسی بناتی ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ اب بچے کی پیدائش ہوئی فطرت واحدہ پر، چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ مسلمان کے گھر میں ہو، چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ کسی مجوسی کے گھر میں ہو، چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ کسی نصارے کے گھر میں ہو، چاہے وہ پیدا ہونے والا بچہ کسی یہودی کے گھر میں ہو، ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک ہی فطرت پر، پھر وہ ان کے اپنے والدین کے نقش قدم پر چل کر کے اپنا مذہب، اپنے دین کو اختیار کرتا ہے۔ ان کے والدین جس دین پر ہوتے ہیں وہ اس دین کو اختیار کرتا ہے۔ خیر، بات حقیقت میں یہ کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر الگ الگ قسم کے لوگوں کو جو پیدا فرمایا ہے، سارے لوگوں کو پیدا فرما کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدہ ذات، اپنی جو صمد ذات ہے، اس کی صمدیت کو، اس کی وحدیت کو ان کے اندر پیوست فرمایا ہے۔ اب کوئی انسان اپنے آپ کے اندر گھمنڈ پیدا کرے، اپنے اندر فخر پیدا کرے، اپنے اندر تکبر پیدا کرے، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرے جو اللہ کو پسند نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے دونوں جہان میں حقارت ہے، پھر ایسے شخص کے لیے دونوں جہان میں تباہی و بربادی ہے، پھر ایسے شخص کے لیے دونوں جہان میں ناکامی و نامرادی ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں، کوئی قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے، وہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتی ہے، اور پھر ظلم کی، بربریت کی آہیں بھرنے لگتی ہے، پھر وہ ظلم و بربریت کی برساتیں برسانے لگتی ہے۔ وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ میں بڑا سپر پاور ہوں، وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ساری ٹیکنالوجی میرے پاس ہے، وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ساری طاقتیں میرے پاس ہے، وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ سارے علم میرے پاس ہے، میرا کوئی بھلا کیا بگاڑ سکتی۔ ایسے تو دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آئی۔ آج یہ جو امریکہ کے اندر جو آگ لگا ہوا ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پر ہم تعجب کرتے ہیں کہ آٹومیٹک کیسے آگ لگ گئی، اتنی زبردست قوم، اتنی طاقتور قوم، پوری دنیا کے اوپر غلبہ رکھنے والی قوم، وہ قوم خود کچھ دنوں پہلے یہ کہہ رہی ہے اب تو ہم چاند کو بھی اپنا غلام بنائیں گے، اب ہم چاند کو بھی اپنا غلام بنائیں گے۔ خیر، دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آئی، بہت ساری قومیں آئی، اور اس سے زیادہ طاقتور قومیں تھی۔ میں 3 قوموں کا تذکرہ قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور ان تین ایسی قوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو کرتی ہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو گھمنڈ بہت تھا، ساتھ ساتھ میں ان کو اپنے آپ پر فخر بہت تھا کہ ہم جیسے کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمارا کوئی کچھ اکھاڑ نہیں سکتا ہے۔ لہذا ان میں سے سب سے پہلے قوم عاد، ان کی لمبائی میں بتاؤں شاید بعضوں کو یقین بھی نہ ہو، ان کی لمبائی قرآن نے مثال دیا ہے کہ تار سمجھتے ہیں، تار کا درخت، اتنے لمبے لمبے وہ لوگ ہوا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر کھود کر کے سرنگ بنا کر کے اچھی ڈیزائن والے گھر بنا کر کے پہاڑوں میں رہا کرتے تھے۔ قوم عاد کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کو فخر تھا، وہ کافر تو تھے ہی، اللہ کے نافرمان تو تھے ہی، ساتھ ساتھ میں ان کو اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ تھا، ساتھ ساتھ میں اپنی طاقت میں ان کو بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں، بھلا ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ان کو آواز آئی، اے نادان، یہ سن لے کان کھول کر کے، تجھے پیدا کرنے والی ذات ابھی ہے،
تجھے پیدا کرنے والی ذات ابھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط فرمایا فرشتے کو. اس فرشتے کو صبح بالکل ایک دم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، فرشتے کو حکم فرمایا کہ جاؤ ذرا تم اپنی چیخ کو ان کے سامنے نکالو. وہ فرشتے باہر نکلے اور ایک ہی چیخ ماری، وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں اونڈے پڑے ہوئے ہو گئے. وہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے گویا وہ تھے ہی نہیں دنیا کے اندر. یہ قوم عاد کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، قوم عاد کی بات کر رہا ہوں. قوم سمود، ان کے علاوہ قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، بہت ساری ایسی قومیں آئی ہیں جنہوں نے نافرمانی تو کی ہی، ساتھ ساتھ میں ان کو گھمنڈ تھا، ان کو تکبر تھا، اور وہ ظلم و بربریت کو بہت زیادہ انجام دیتے تھے اور بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. اور ظلم جب عروج پر جاتا ہے، ظلم جب بلندی پر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے طرف سے کوئی ان کے لیے نظام فرماتے ہیں. قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیخ سنائی اپنے فرشتوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی عذاب مسلط نہیں کیا، صرف ایک فرشتے کی چیخ نے ان کو اپنے گھروں میں اونڈے پڑے ہوئے کر دیے، گویا وہ دنیا کے اندر تھے ہی نہیں. قوم شعیب، اس قوم کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر بہت بے ایمانی کرتے تھے. ناپ تول میں اگر کسی کے پاس سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ لے لیتے تھے، کسی کو کچھ دینا ہوتا تو کم دے دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خطرناک عذاب کا کوڑا ان پر برسایا کہ وہ گویا دنیا کے اندر اس قوم کی نام و نشان ہی مٹا کر کے رکھ دی. آج اگر کوئی مولانا یا کوئی مفتی یا کوئی علماء یا کوئی مدرسہ والے یا کوئی صلحاء ان کا نام لیتے ہیں تو ان پر لعنت بھیجتے ہوئے ان کا نام لیتے ہیں. قوم لوط کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ جنسی تعلق ہم جنس سے برا کرتے تھے. مرد سے ہی اپنی خواہش پوری کرتے تھے. یہ بیماری اس قوم کے اندر تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے وقت کے نبی کے پاس 2 فرشتے آئے، کیونکہ اسی دن اس قوم میں اللہ تعالیٰ کو عذاب مسلط فرمانا تھا. 2 فرشتے آئے اور فرشتے نہایت خوبصورت جوان العمر تھے. ان کے نبی کے پاس آئے پیغام لے کر کے کہ لوط علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ماننے والے جتنے لوگ ہیں، آپ پر ایمان رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، آپ راتوں رات بستی خالی کر دیں، کل صبح اللہ کا عذاب آنے والا ہے. چنانچہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی. وقت کے نبی، اللہ تعالیٰ نے نبوت کی چادر اڑا کر رکھا ہو اور بیوی کافرہ. آج کل ہمارے ہاں ایک بات یہ چلا ہوا ہے کہ فلاں مولانا ہے، بہت مشہور ہے، لیکن ان کے بچے شراب پیتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں. ایک مرتبہ میں یہی ہوٹل میں چائے نوشی کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اثر کے بعد کسی صاحب نے کہا، میں نے تذکرہ کیا یہی پاس کے کہ حضرت شیخ استاد الاساتذہ مفتی مولانا مفتی علیم صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام مت لیجیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ان کے بچے شراب پیتے ہیں، وہ کوریکس پیتے ہیں، وہ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تو باہر کیا کریں گے. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان سے پہلے بھی کہیں ایسے کوئی کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا نہیں ہے، کوئی کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کا نام یافس تھا، بیٹا کافر، باپ نبی، وقت کے نبی، بیٹا کافر. جب عذاب کا وقت آیا تو
تو باپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ بیٹے آ جا میرے ساتھ، اب بھی میرے اوپر ایمان لیا، میرے اللہ کو مان لے، میں تجھے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو بیٹے نے کہا میں بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کہ تیرا اللہ کا عذاب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، لہٰذا آپ اپنا کام کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو باپ نے بیٹے نے بات نہ مانی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیے، باپ کافر ہے اور بیٹا وقت کے نبی ہے، تو بات دوسری طرف جا رہی ہے، ادھر نہیں لے جانی ہے۔ قوم لوط 2 فرشتے آئے، تو ان کی بیوی جو کافرہ تھی، یہاں سے بات نکلی تھی، ان کی بیوی جو کافرہ تھی اس کو مستی سوجی، اس کو بدمعاشی سوجی، اس نے کیا کیا، اپنے مہمان کو حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے کر کے چوپ چاپ گھر سے پچھلے قدم نکل کر کے باہر بستی میں اعلان کر دیا، میرے گھر 2 نوجوان آئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، کیونکہ اس قوم میں لت تھی، بیماری تھی کہ وہ اپنی شہوت اور اپنا جوش و خروش مردوں کے ساتھ ہی پورا کیا کرتے تھے۔ تو بیوی نے جا کر کے اعلان کر دی، او لوگ آئے، سارے قوم آ گئے، سارے بستی والے آ گئے، آ کر کے کوئی دیوار فلان کے اندر آئے، جس کو جہاں سے موقع ملا چنانچہ لوط علیہ السلام کے حاضر ہو گئے اور فرشتوں کو انہوں نے پریشان کرنا چاہا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تم بات مان لو، چنانچہ میرے مہمان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، تمہیں اپنی شہوت پوری ہی کرنی ہے، تمہیں اپنی خواہشات پوری ہی کرنی ہے، تو میری قوم کی بچیاں ہیں، ان سے شادی کر کے ان سے تم اپنی خواہش کو پوری کرو، لہذا میرے مہمان کو نہ ستاؤ۔ لیکن وہ قوم نے ایک بات نہ مانی، تو فرشتے نے اشارہ دیا کہ آپ خاموش رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اللہ کے فرشتہ دار ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے ان فرشتے کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم لے کر آیا تھا فرشتہ، اس حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر کے، یعنی جو ایمان لائے ہوئے تھے، جو مسلمان بن چکے تھے، ان کو لے کر کے بستی خالی کر دی۔ صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر نوکیلا پتھر کی بارش کی اور ان کو بالکل ہلاک و برباد کر دیا، بالکل ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر دوسرا عذاب اس پر مسلط کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ، یہ بڑے بدبخت تھے، یہ بڑے ظالم تھے، یہ بڑے بدمعاش تھے، جاؤ ان کی زمینوں کو زمین نیچے سے اٹھا کر کے آسمان پر سے لا کر کے الٹا گرا دو۔ جب ظلم عروج پر جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے مصلحت سے ان کے لیے انتظام فرماتے ہیں۔ تقریباً ہمارے فلسطینی وہ بچے معصوم، وہ مائیں، وہ بہنیں 14 یا 15 مہینے سے آہیں بھر رہی تھی، 14 یا 15 مہینے سے آہیں نکال رہی تھی۔ حالانکہ جب امریکہ کے اندر آگ لگی 7 جنوری کو شاید، تو ان کے ماہرین فلکیات جو تھے، ان کے یعنی ان کے پاس جو علم تھا، موسم کا جو علم رکھنے والا تھا، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے علم کے مطابق دیکھا، ہوا کا رخ ادھر کا تھا، ادھر کا کیسے ہو گیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں او ظالم، تیرا علم کہتا تھا کہ ہوا کا رخ ادھر ہے، لیکن فلسطینیوں کی آہیں کہہ رہی تھی کہ ہوا کا رخ ادھر ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ جس امریکہ کے پاس اتنا علم، چاند، سورج، سیارے، ستارے، مشرق و مغرب، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس، لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے ظالم کہ میں ظلم کرتا رہ جاؤں گا، میرے پاس بچنے کی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہونا بھی ضروری تھا۔ اس سے پتا تو یہ چلا کہ جو سپر پاور کہلاتا، جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہلاتا تھا، جو اپنے آپ کو بڑا گمنڈی کہلاتا تھا، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں جب چاہے جو چاہے میں کروا سکتا ہوں، وہ بے بس ہو کر کے آج دوسرے ملک کے پاس بھیک مانگ رہے۔ پانی ختم ہو گیا ہے آگ بجھانے کے لیے۔ اگر آگ کو اگر کنٹرول کیا گیا ہے، آگ اگر بس میں آئی ہے، آگ اگر کنٹرول ہوئی ہے، تو وہ امریکہ میں چند مسلمان تھے جنہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور آگ کنٹرول میں۔
ایک دوست کا میسج آیا میرے پاس، کل ہی میسج آیا ہے کہ اب امریکہ کے اندر آگ کے سائے میں اسلام نظر آ رہا ہے۔ اب امریکہ کے اندر آگ کے سائے میں اسلام نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو اسلام کی جو طاقت تھی کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سپر پاور ہے تو اب تک ہماری زبان پر آتا تھا کہ امریکہ ہے، لیکن اب زبان کا رخ بدل گیا۔ اب اگر کوئی بات آتی ہے ہماری زبان پر کہ دنیا کے اندر کون ہے سپر پاور، تو ہماری زبان پر آتی ہے اللہ، اور دوسرے نمبر پر اسلام۔ کسی شاعر نے کہا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ابھی دنیا کے اندر جو غزوۃ الہند کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں، وہ غزوہ ہونا باقی ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ آپ مانو یا نہ مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے، دنیا کی سارے ہتھیار نیز قوم ایک طرف ہو جائے، اسلام ایک طرف ہو جائے، انشاءاللہ تعالی اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، کیونکہ میرے اللہ اور میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے آپ کو سنوار لو، مسلمانوں تم اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ اب مضبوط کیسے کرنا؟ ہتھیاروں سے نہیں، ہتھیاروں سے مضبوط نہیں کرنا ہے، تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ اولاً 5 وقت کی نمازوں کو اس طریقے سے پابندی میں لائے کہ گویا میری ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نماز کو ایسی پابندی میں لائے گویا میری یہ کھانے کی ضرورت ہے، میری یہ کمانے کی ضرورت ہے، میں اگر نہیں کماؤں گا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ روزمرہ کی اگر میں دہاڑی نہیں کروں گا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس معاش کی میرے فکر ہوتی ہے، کبھی ہمیں یہ فکر لاحق ہوئی ہے کہ میں نے اگر نماز چھوڑ دی، میں نے اگر نماز کو ضائع کر دیا، میں نے اگر میرے ایمان کو ضائع کر دیا تو میری آخرت برباد ہو گئی۔ ہم غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ میں ٹوٹلی مسلمان یہ جتنے ہیں سب سے ایک ہی التجا کروں گا کہ اپنے آپ کو سپر پاور بناؤ، اپنے ایمان کو سپر پاور بناؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی ہے۔ ابھی آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا جب مسلمان اتنے سپر پاور، ایمان اتنا سپر پاور، تو پھر فلسطین کے اندر 8 یا 9,000 صرف بچے کی میں بات کر رہا ہوں، ٹوٹلی بات نہیں کر رہا ہوں، 8 یا 9,000 بچے کیوں مارے گئے؟ اتنی ساری گھریں کیوں برباد ہو گئی؟ اتنے سارے جائیداد کیوں برباد ہو گئے؟ یہ ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے، ارے اللہ کے بندو، اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ یہ جواب ہے کہ ان کے بچے برباد ہو گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کی گھر برباد ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، ان کے محلے، ان کی آبادیاں ساری برباد ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایمان تو محفوظ ہے نا، ایمان تو ضائع نہیں ہوا نا، آخرت تو ضائع نہیں ہوا نا، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ فلسطین کے اندر اگر مسلمان لڑ رہا ہے تو وہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، وہ پیسے کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، وہ اپنی جائیداد کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے اگر اڑا ہوا ہے تو اپنی ایمان کے لیے اڑا ہوا ہے، وہ اڑا ہوا ہے اپنی طاقت پر، وہ ایمان کی طاقت پر اڑا ہوا ہے۔ آج تقریباً 14 یا 16 مہینے سے 14 15 16 مہینے سے
فلسطین کے اندر بربادی ہوئی. کتنی بربادی ہوئی؟ ہمارے پاس خبر آتی ہے 80,000 یا 90,000 مارے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ لینا چاہا, وہاں 14 مہینے میں ان نادم ظالموں نے وہاں ظلم کیا اور برباد کیا ان کو, اور اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بدلے میں تقریباً 2 یا 3 دن میں 23 لاکھ اڑا کر کے رکھ دی. یہ سارے غور و فکر کرنے کے مقامات ہیں, یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ پیش آیا ہے, یہاں ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی اب سمجھ لیجئے قیامت بالکل قریب ہے, سمجھ لیجئے بلکہ قیامت بالکل ہے. ماہرین فلکیات یوں کہتے ہیں کہ سورج اب دھیرے دھیرے اپنا جگہ بدل رہا ہے, سورج اب دھیرے دھیرے اپنا جگہ بدل رہا ہے. اگر اسی طریقے سے سورج اپنے جگہ بدلتا رہا تو قریب ہے کہ 2040 کے اندر سورج ادھر سے نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ ماہرین فلکیات, یہ تازہ ترین اپڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پرسوں کا اپڈیٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو 2040 کے اندر سورج ادھر سے اگنا شروع ہو جائے گا. اس دن سورج ادھر سے نکلنا شروع ہو گیا, اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یاد رکھنا, اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اپنے کیے دھرے کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا پڑے گا. آج ہمارے پاس جو وقت بچا ہوا ہے, جو عمریں بچی ہوئی ہے, جو ہمارے پاس لمحات بچے ہوئے ہیں, ان لمحات کو قیمتی جانے اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنے اعمال کو مضبوط کریں, اور اپنے بچوں کے اوپر یہ خاص کر کے دھیان دیں کہ میرا بچہ کسی مکتبے سے جڑا ہوا ہے یا نہیں, میرا بچہ کسی دینی ادارے سے جڑا ہوا ہے یا نہیں, میرا بچہ کسی مدرسے میں جاتا ہے یا نہیں. اس بات کا خصوصی دھیان دیں. کیوں کہ یہی ہمیں کام لگنے والا ہے, اس کے علاوہ کچھ کام لگنے والا ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کو, اپنی مستقبل کو, اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر خوب دھیان دیں. انشاءاللہ تعالی اسلام غالب تھا, غالب ہے, اور روز قیامت کا غالب رہے گا. کہیں انشاءاللہ تعالی. وما توفیقی الا باللہ.